دیکھیں جی، بات ٹاپکس کی ہے، کنٹینٹ کی انشاءاللہ ہمارے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ آج آپ اپنا چھوٹا سا تعارف کرا دیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں جب میں ویڈیو بناتا ہوں، کبھی میرے پیچھے میڈیسنز پڑی ہوتی ہیں، تو میڈیسن کا کام ہے میرا۔ میں کوالیفائڈ حکیم ہوں، ہومیوپیتھی میں بڑا اچھا نالج رکھتا ہوں، اس میں کوالیفائڈ نہیں ہوں، لیکن کچھ لوگ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ بعض اوقات میں کوالیفائڈ ڈاکٹر سے بھی اچھا نالج رکھتا ہوں، لیکن ایسا ہے، میں نہیں سمجھتا یہ ان کی تعریف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو جانتا ہوں بس اس کو جانتا ہوں، ہر چیز کو تو میں نہیں جانتا۔ ہومیوپیتھی میں اسی طرح ایلوپیتھی میں بھی میرا بڑا اچھا نالج ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں، اپنی میڈیکیشن الحمدللہ میں خود کر لیتا ہوں۔ تو انسان ہے، بعض اوقات کوتاہی صحت کے والے سے لاپرواہی ہو جاتی ہے، اور اس لاپرواہی کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی چیزیں کھا لی، گرم سرد ہو گئے، احتیاط نہ کی، اوور ایٹنگ کر لی بہت زیادہ، اور نقل و حرکت کم رکھی، واک نہیں کی، تو اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات پھر زیادہ تر مسائل ہمیں پیش آتے ہیں، صحت ہو یا مالی معاملات ہوں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، جس میں جو مصیبت کو پریشانی آپ کہیں، کوئی ناگواری کہیں، کوئی بھی چیز مصیبت ہے جسے آپ مصیبت سمجھتے ہیں، جسے آپ خوش نہیں ہیں، وہ مصیبت ہی ہوتی ہے، تو وہ انسان کے اوپر آتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کہتا ہے جس پہ جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ہمارے اعمال جب اچھے نہیں ہوتے تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور مسائل ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ مسائل پھر کبھی صحت میں آ جاتے ہیں، کبھی مالی امور میں آ جاتے ہیں، کبھی عزت اور ذلت کے معاملات میں آ جاتے ہیں، کبھی کئی طرح کی تکالیف ہے، کئی طرح کی مصیبتیں ہیں، کاروباری نقصانات ہیں، چوری ہے، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں عموماً۔ اور صحت کے حوالے سے خصوصاً اس طرح بھی ہوتی ہے کہ جو صحت کسی نعمت ہے، جب ہم اس کو پراپر خیال نہیں رکھتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کی کیئر نہیں کرتے، اور اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور لاپرواہی سے چلتے ہیں، گند من کھاتے ہوئے دریغ نہیں کرتے کہ چیز کھانے کی ہے تھی کہ نہیں تھی، ہیلدی تھی کہ نہیں تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت ہم سے چھین کے پھر ہم بتاتے ہیں کہ تم اس کی بے قدری کر رہے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح بھی صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می۔ تو میرا تعلق صحت کے حوالے سے، صحت کے شعبے سے ہے۔ ایک میری میڈیسن ہے جو بڑی ایفیکٹیو ہے، وہ ہاضمے کے لیے ہوتی ہے ہماری، وہ پھکی ہے، میں بناتا ہوں ہاضمے کمال کے نام سے، 14-15 سال سے بنا رہا ہوں۔ یہ گلا تھوڑا سا میرا آج خراب ہے، تو اس کے علاوہ ایک رنگ گورا کرنے کی میڈیسن ہے، بہت ایفیکٹیو ہے، کریم بھی ہے، لوشن بھی ہے، اور میڈیسن ہے، اور بہت جلدی اس سے رنگ سفید ہوتا ہے، پورے جسم کا اندر سے خون بنتا ہے، سسٹم سے ٹھیک ہوتا ہے، چہرے کو کریم ٹھیک کرتی ہے، لوشن کرتا ہے فوری طور پہ، تاکہ یہ سامنے کا حصہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اور اس کے علاوہ پورے جسم کو سفید کرنے کے لیے میڈیسن اپنا کام کرتی ہے، جو ہربل بھی ہے اور کچھ ہومیوپیتھی فارمولا ہے ہمارا۔ اور الحمدللہ 1-2 ہفتوں سے بھی پہلے رنگ پہ فرق اتنا آ جاتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ ایسا پاسبل ہے۔ تو یہ بھی ایک ہماری وہ ہے، شعبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا زیادہ کام دردوں پہ ہوتا ہے، فزیکل فٹنس پہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری مردانہ امراض کی طرف میرا اشارہ نہیں ہے، عام طور پہ اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں لوگ اور ادھر ہی ذہن جاتا ہے، وہ بھی شعبہ ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پہ انرجیٹک رہنا، سستی اور کاہلی ایک عام مرض ہے، اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ اور کمر کی تقویت کے لیے ہماری خصوصی میڈیسن ہوتی ہے، کیونکہ کمر اگر مضبوط ہے تو آدمی جلد تھکتا نہیں ہے،
اور کمر اگر کمزور ہے، جس کی ایکسپلینیشن ہے کمر کمزور ہونے کی علامتیں کیا ہیں اور اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، تو ہمارا دردوں پہ اور ایک جنرل وائٹلٹی ہوتی ہے باڈی کی کہ آدمی ہیلدی فیل کرے، ایکٹیو ہو اور پریکٹیکل ہو اور سست اور کاہل نہ ہو، اور جس کام کو انجام دینا چاہے اسے پینڈنگ نہ کرے، ٹالے نہیں. یعنی اس ہماری اس سلسلہ علاج سے پروکرسٹینیشن جو ہے اور جو ایک لیزینسنس ہے وہ خود بخود کیور ہو جاتی ہے. اور لیزینسنس اور پروکرسٹینیشن جو ہے ایک بہت بڑا آج کے معاشرے کا المیہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپ تک کو اس نے گھیرا ہوا ہے. تو آپ چیزیں سوچتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ پینڈنگ کرتے رہتے ہیں مہینوں اور سالوں، یہ پروکرسٹینیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ سستی محض نہیں ہے، اور سستی بھی جب فزیکل ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. ایک ایٹیچیوڈ کی سستی ہوتی ہے، ایک چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے آدمی سست ہوتا ہے، ادھر تو موٹیویشن کچھ اور ہوگی، لیکن بعض اوقات اسے فزیکل میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ واقعتاً اس کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں اور ان کو تقویت چاہیے ہوتی ہے. اس وقت پھر محض موٹیویشنل باتیں کام نہیں کرتی ہیں اور تھیوریز کام نہیں کرتی ہیں، فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو فزیکل ٹریٹمنٹ عورتوں اور مردوں کو ایسی انرجیٹک لائف گزارنے کے لیے کہ صبح جب اٹھیں تو ان کا کام کرنے کو دل کر رہا ہو اور وہ فریش ہو. ورنہ تو گھسیٹ کے بھی ایک آدمی جا کے دکان پہ بیٹھ ہی جاتا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹتا ہے. عورت بھی اپنے گھر کے کام شروع کر دیتی ہے، بیچاری بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، پھر ایسا ایسا تھکی ہوتی ہے، پھر سبزی بنانے لگتی ہے، پھر صفائی کرنے لگتی ہے. تو وہ اس سے اپنے آپ کو گھسیٹنا کہتے ہیں، کام کرنے کی طبیعت اس کی نہیں ہوتی ہے. اس حالت میں جب ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، ہفتہ اور مہینوں گزریں گے اور سال گزریں گے، تو ایسے عورت اور مرد کے فزیکل حالت کس طرح کی ہوتی چلی جائے گی اور کس طرح وہ بیماریوں کے لیے ولنریبل ہوتا چلا جائے گا، مختلف بیماریوں کے لیے، اور خطرناک حالت میں ہوگا، اور اس کی جو امیون سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا ہوگا. ہر وقت اس کا جسم بیماریوں کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. تو اس طرح سے ہم اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے باڈی کو تقویت دینے والی چیزوں پہ زور دیتے ہیں اور صحت کو اور امیون پاور کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ یہ بیماریوں کا شکار کم سے کم ہو اور ہیلدی لائف گزارے. تو یہ ایک ہمارا شعبہ ہے جس پہ ہم خاص طور پہ میں کام کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے اہم ہے کہ آپ کا معدہ اچھا کام کرے، آپ کی غذا سے پوری غذائیت آپ کو ملے، اور پھر آپ کے اندر گرمی اور سردی کا کیسا بیلنس ہو کہ آپ ہیلدی لائف گزاریں اور ایکٹیو لائف گزاریں. اس میں آپ اپنے آپ کو گھسیٹ کے زندگی نہ گزاریں. تو فوکس ہمارا اس پہ ہی ہوتا ہے. باقی رنگ گورا کرنے کا میں نے عرض کیا آپ سے، اس کے علاوہ کچھ پرٹیکولر شعبے ہیں لیڈیز کے بھی اور جینٹس کے بھی جن کو ہم ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایک روایتی حکیم کی طرح ان پہ فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو فوکس ہمارا انہی پہ ہے کہ آدمی ہیلدی لائف کیسے گزارے، انرجیٹک کیسے ہو عمومی طور پہ. اور اس کا رنگ کا آج کل ایک شعبہ ہے، لوگوں کو بڑا ایک ہوتا ہے ہمارا رنگ اچھا ہو جائے، صاف ہو جائے. تو اس کے اوپر کیونکہ ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، ہم نے بھی اپنی ریسرچ کی ہے، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک خاص شعبہ ہے. تو یہ چھوٹا سا آج میں نے آپ سے اپنا تعارف کرایا، جو آج تک کئی دفعہ ریکارڈ کیا ہوگا لیکن وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا. تو اب انشاءاللہ اس کو اپلوڈ بھی کر دوں گا. تھوڑا سا یہ شارٹ سا تعارف ہے. تو فی الحال عامر حنفی کو اپنے یوٹیوب چینل سے نیوز اینڈ ریویوز بائی عامر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.